دیکھنا صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا، کتنی بار ہم نے آج سبحان اللہ کہا، کتنی بار آج ہم نے الحمدللہ کہا، آج ہم نے کتنا قرآن پاک تلاوت کیا، آج ہم نے کتنی بار درود پاک کا تحفہ مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ بھیجا ہے۔ ہمارا تو سارا وقت ہی اس طرح ضائع جا رہا ہے۔ اور ادھر کہا کیا جا رہا ہے، دکھ ہوگا تو صرف اس وقت پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ تو اس لیے پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ تو ڈرنا ہی پلے کا نہیں ہوئے گا۔ پھر تو اس لیے حضرت پہلی بات اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کرو۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ تو پکی گالیں کردے ہی ہوں گے، تو لازم کرو، جوان ہو تو اپنے نفس پہ سختی کرو۔ لازم میں بھائی ہر روز 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا، کی ہوتا ہے پڑھ دیا، جوان بچے ہو لازم کرو۔ میں نے ہر روز 313 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجنا ہی بھیجنا۔ تو جوان بندے ہو یار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریت، بڈھے ویلے کرنا جی جو رہنے کا نہیں۔ اللہ وہ بڑا کریم ہے، بڈھا بھی آئے تو دروازے بند نہیں، لیکن فرق تو پڑتا ہے نا پتر۔ جوانی میں جب ہر چیز زور پہ ہو، خواہش کا زور ہو، جوانی چل رہی ہو، تو تب بندہ مسجد میں آنا شروع کرے اور ایک سارا کچھ کر کرا کے آنا شروع کرے، فرق تو پہنتا ہے نا، فرق تو پڑتا ہے۔ جوانی بیٹا لازم کرو اپنے۔ میں نے 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا، جو مرضی ہو جائے پڑھنا ہی پڑھنا۔ میں نے اتنی بار سبحان اللہ کہنا ہی کہنا ہے، میں نے اتنی بار الحمدللہ کہنا ہی کہنا۔ کیا ہو گیا؟ وہ ہمارے جو تھے نا مثلا پہلے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل یار، لیکن انہوں نے یہ گلنا سا میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا بدل جاؤ، اس کو اس طرح کر لو، ہاتھ کار وال جیب یار وال۔ موٹر سائیکل تو چلا تیرے ہاتھ نے نا، جیب تے ویلی ہے نال پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پتر ابھی ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے، ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ گھر بناؤ، پتھر لگاؤ، ٹیلیں لگاؤ، فرنیچر لگاؤ، لاؤ پردے، لاؤ صوفے، لاؤ، ٹھیک ہے اگر حلال کا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جواب دینا ہے اس کا۔ ابھی ساری توجہ اس جانب ہے، ادھر توجہ کوئی نہیں ابھی ہماری۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت یہ جتنی بہنیں چھت پہ بیٹھی ہیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں، جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتیں صرف نہیں پڑھی، یہ بھی ہم انشاءاللہ عشاء پڑھیں گے، فجر سے لے کر یہ تقریباً 8:30 ہو گئے ہیں مغرب تک، سارا نقصان تو میں نہیں بتاؤں گا کتنا ہمارا لاس ہوا، صرف 2 چیزیں سن لو مجھ سے۔ جس بندے نے اج فجر دیاں سنتا نہیں پڑھیاں ذرا اپنا نقصان سنو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میری بہنیں بھی سنیں گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ جنہیں آج فجر دیاں سنتا نہیں پڑی کڈا بڑا نقصان ہے، لیکن ابھی سمجھ کیونکہ دل بیمار ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے، یہ بیمار ہے بیچارہ، یہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے۔ اس لیے دیکھو نا میں نے کہا ہے جی کوئی لوگوں میں کچھ تغیر، کچھ تبدل کوئی نہیں، کسی نے کوئی بس ہرلا اڑے زیادہ چاہو، لیکن ادھر یہ حال ہے کہ ابھی آ کے ہمیں کوئی بندہ صرف اتنا بتا دینا وہ تیرا 50,000 کا نقصان ہو گیا ہے،
پکی گل ہے. یہاں بلڈ پریشر لو ہوگا, یہاں بلڈ پریشر ودے گا, دو کام لازمی ہونے میں. اور اگر نقصان تھوڑا سا اور ہو جائے تو یہاں ایٹھا ہوئے گا تو یہاں ایٹھا ہوئے گا. لیکن اللہ کی قسم سنو, کتنا نقصان کا فجر کی سنتوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے, فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اور بھائی یہ بھی سنو, یہ خالی جگہ ہے کتنی؟ فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے, سفر کیا جائے, تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت ہے. وہ جگہ جس کو طے کرتے کرتے تجھے 500 سال لگ جائے, صرف فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو. کتنا بڑا حضرت ہم سارے اپنا نقصان کیے بیٹھے, لیکن ہے کسی کو خیال؟ کیونکہ یہ ساری توجہ دنیا والے ہے. وہ نقصان لگتا ہے, نقصان ہے. ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے, ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے. اس لیے نقصان کسی کو, اچھا یہ تو نقصان ہوا جی, جماعت چھوٹی وہ بھی ہوا, جس نے فجر ہی نہیں پڑھی وہ بھی ہوا, فجر کی سلام پھیر کے 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا تھا اہل سنت کا مان, وہ بھی گیا. آیت الکرسی پڑھنی تھی وہ بھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نقصان سنتے جاؤ تھا. اب کیا کرنا تھا حضرت جی؟ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار کیا کہنا تھا؟ اللہ. اب 33 اور 34 بار نہ پڑھنے کا نقصان تو نہیں بتاؤں گا, وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس حضرت. یہ صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی. نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے, صحابہ حاضر خدمت تھے, درہ رحمت جوش میں تھا. آپ نے جبل احد کی طرف صحابہ کی توجہ کروائی اور فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بہت بڑا پہاڑ ہے, کون ہم میں اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ دریا رحمت جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ پاک جانے اور نبی پاک جانے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ جن نے نہیں کیا کتنا نقصان ہوا. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے. اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. اور کتنا نقصان کیے بیٹھے ہیں حضرت سمسان. لیکن ابھی توجہ, ابھی ساری توجہ پیسوں کی جانب ہے, ابھی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جی جس دن یہ پتہ لگنا ہے نا کہ ایک ہی ہویا, تو پھر قرآن کہتا ہے پھر کیا کہنا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. قرآن کہہ رہا ہے آج نہیں, ابھی ساری توجہ دنیا کی طرف. اس لیے نقصان ہے نہیں بھائی, نقصان ہو رہا ہے. توجہ کرو اس نقصان کی جانب اور کرو محنت, کرو محنت. یہ اسپیشل جی نوجوانوں کے لیے. پتہ نہیں ہو کیا گیا حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا جی آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا تو وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے. ایک نوجوان بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس نے امام صاحب کو نا دروازے پہ کھڑے دیکھا, لیکن اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا, امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے. پھر بھی عرض کرتا ہے حضرت وہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی.
کہتا ہائے اج میری فجر دی جماعت رہ گئی.